السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی جانب سے وفاق کی طرف سے فنڈز نہ دیے جانے کے شکوے کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے شکایات کی گئی ہیں کہ 4 سال سے وفاق نئی اسکیموں کے حوالے سے سندھ کو نظر انداز کر رہا ہے. کراچی کے دورے پر موجود یہ شکوے آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران کیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے گھروں، سالڈ ویسٹ پروجیکٹ، سندھ بیراج پروجیکٹ اور سکولوں کی کنسٹرکشن کے پروجیکٹس پر فنڈز نہیں دیے گئے، جبکہ کراچی سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ بھی ابھی تک شروع نہیں ہوا. اسی کراچی کے دورے میں کاروباری شخصیات سے ہونے والی ملاقات کے دوران عارف حبیب صاحب کا کہنا تھا کہ اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ سطح پر ہے، مگر معاشی استحکام کے لیے آپ کو ایک ہاتھ بانی پی ٹی آئی اور ایک ہاتھ بھارت سمیت دیگر پڑوسیوں سے ملانا ہوگا. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ابھی آل ٹائم ہائی پہ ہے. اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا، آئی ایم ایف سے ملایا. مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے. میں سجیسٹ کروں گا آپ کی جو ہے وہ سبمیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، انکلوڈنگ انڈیا. میں سمجھتا ہوں اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں، وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے اور وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں جب ہندوستان سے تجارت کھولنے کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی ہے. اس سے قبل اسحاق ڈار نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کچھ کاروباری شخصیات کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان سے تجارت کھولنی چاہیے، مگر یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. ناظرین، ہندوستان سے ہاتھ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال ہوئے بغیر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اور بانی پی ٹی آئی سے بات کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ براہ راست موجودہ سیٹ اپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ وزیر اعظم کو مشورہ دینے والے معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب موجود ہیں. عارف حبیب صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجیے گا کہ وزیر خزانہ نے ہندوستان سے تجارت کھولنے کی بات کی ہے اور پھر مریم صاحبہ بھی اسی طرح کا بیان دے چکی ہیں، مگر یہ معاملہ ایز آئی سیڈ از ناٹ ایز سمپل ایز اٹ ساؤنڈز. ہندوستان سے ہاتھ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس بحال ہوئے بغیر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، کیا کہیں گے؟ I think یہ تو ٹیکنیکل معاملات ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان معاملوں کو ریزالو کرنا. یہ تو جو بات میں نے کی ہے وہ ایکچولی جو لوگوں کے دل کی آواز ہے وہ میں نے پہنچائی ہے، اور اس کے بعد جس قسم کی جو ہے لوگوں کی اپریسیشن ملی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن ہو، اور امن ہوگا تو ہماری یہ جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے. دیکھیں نا، ان تمام جو ہے وہ ایشوز کے ہوتے ہوئے اور اتنی معیشت جو ہے وہ گرتی معیشت سے جو لوگوں کا حال ہے وہ تو جنگ سے بھی زیادہ برا ہے. تو ہم یہ بات ان کو اپنی ایک خواہش ہے، جو خواہش ہم پہنچانا چاہتے ہیں لیڈرشپ پہ، اور یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ راستہ جو ہے اس کے لیے نکالیں، اور اس میں مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں. اس کی بھی ہمیں سمجھ ہے کہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، لیکن کم از کم اس ڈائریکشن میں جو ہے وہ سوچ بچار اور ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں مجھے شوکت عزیز یہ کہتے تھے کہ ہم نیئرلی تمام چیزیں ہماری طے ہو گئی تھی وہ انڈیا کے ساتھ، اور بس اس کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی، تو وہ ہم نے اس کے حل جو ہے وہ اگری کر لیے تھے. لیکن لاسٹ منٹ پہ جو ہے وہ کچھ مسئلہ آ گیا، اور اس کے اندر تو ہمیں تو مطلب یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے نا، آگے پھر خود اللہ تعالیٰ. مگر سر، یہ واجپئی یا منموہن سنگھ کا تو بھارت ہے نہیں، یہ مودی کا بھارت ہے. آئی مین ہی از لانچنگ این الیکشن کیمپین بیسڈ آن ہیٹریڈ اگینسٹ مسلمز، اور آپ نے دیکھا کشمیر کے سٹیٹس کے حوالے سے بھی. تو ایسی صورتحال میں تو گو کہ عوام کے دل کی آواز ہو یا معیشت کے لیے تجارت کو فروغ دینا لاجکلی تو سمجھ آتی ہے، بٹ ریئلسٹکلی نہ یہ سمجھ آتی ہے، نہ ہی آپ کا اڈیالہ جیل کے باسیوں والی بات، کیونکہ سیاسی عدم استحکام کے لیے عمران خان سے ہاتھ ملانے کی سکت کیا شہباز شریف صاحب میں ہے بھی کہ نہیں؟ شاید وہ تو نہیں رکھتے. آپ کی ملاقات اس سے پہلے چیف عوامی سٹاف سے بھی ہو چکی ہے، کیا آپ نے ان سے بھی یہ سفارش کی؟ جی، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل جو پولرائزیشن ہے وہ ملک میں ختم ہونی چاہیے، اور اس پہ جو ہے. لیکن جہاں تک آپ شہباز شریف صاحب کی مطلب مجھے تو ان کی اہلیت پہ بہت زیادہ جو ہے یقین ہے، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں معاملات کو ٹھیک کیا ہے. دیکھیں نا، پی ایم ایل این کے لیے جو ہے وہ تو بہت مشکلات تھی. پی ایم ایل این کے لیے چیزوں کو جو ہے وہ فیوریبل کرنا، اور یہ تمام جو اپنے کولیشن پارٹنرز کو سنبھالنا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے تمام پرابلمز، مسائل، کیسز کا ختم ہونا،
आई थिंक ये इसमें तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद और आप देखें कि वो दूसरे IMF के साथ जो प्रॉब्लम था, बिल्कुल लास्ट मिनट जो है वो सारा ब्रेक हो रहा था, बट उन्होंने जून के आखिर में जो है वो उनसे मिल के MD IMF से मिल के और वो मामले को 2-3 दिन में हल किया, और वो हम डिफॉल्ट से जो है वो बच गए। तो आई थिंक मैं तो उनकी जो है वो अहलियत का जो है मुतक़िद हूँ, और वो है, उनको मतलब ये है कि ये तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास पावर है वही उसको हल कर सकता है। हम लोग के पास क्या पावर है? आरिफ हबीब साहब, जिन आपने पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स का तब्दील और ओवरटर्न होने का जिक्र किया, वो सारे थे एट द कॉस्ट ऑफ PTI एंड इमरान खान, और वो सारे उस बुनियाद पे ये एडिफिस खड़ा हुआ था व्हेन एस्टैब्लिशमेंट एंड इमरान खान हैड अ फॉलिंग आउट। तो उसको माइनस करके तो अपने पांव पे हथौड़ा मारने की मुतरादिफ बात हो गई, जो कि शायद पॉलिटिकली नहीं सूट करेगी शहबाज शरीफ साहब को। मगर गिवन द सिचुएशन, आपने कहा कि आपने इसका तस्करा भी किया जनरल आसिम मुनीर साहब से। देखिए, क्या बात की थी आपने एग्जैक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब से? देखिए इसमें जो है वो ये हमारा काम नहीं है कि इतना हम डिटेल्स उसके अंदर जाएं। हम तो एक मासूमाना सी जो ख्वाहिश है, और जो सब लोग उसको जो है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, तो इसका मतलब ये है कि तमाम लोगों की ख्वाहिश है। अब उसको किस तरह करना है ये तो जाहिर है पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। और सर, जब आपने ये बात, ये आपने सिफारिश आप कह रहे हैं आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी दी थी, तो उनका क्या रद्द अमल था? नहीं, हमने उस वक्त जब शुरू में मिले थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो बिजनेसमैन नहीं समझते कि ये हमारे बिजनेसेस के लिए जो है अच्छा है, ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है। तो उनका ये ख्याल था कि नहीं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस तो एक तरफ है, एक ही सिर्फ अलग है ना, और उनको जो है वो उसके बारे में तो ये है कि उनको हम से जो है वो सॉर्ट ऑफ उन्होंने कहा बस ये जो है बाकी तमाम लोग एक तरफ हैं। तो बहरहाल ये उनका रिएक्शन था। लेकिन जो ये इंडिया से भी जो आप बात कर रही हैं, इंडिया का और बूंदी साहब का आपने बात किया, तो मुझे याद है कि जो पिछला इलेक्शन था इंडिया का, उससे पहले जनरल बाजवा के साथ 1 to 1 जो है मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है इंडिया के साथ कि ये जो है मुल्क अलग अलग जो है वो प्रोग्रेस नहीं करते, वो जो रीजन करते हैं। तो हमने अब डिसाइड किया है कि ये जो है हम जो तमाम अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको टेबल पे बैठ के रिजॉल्व करेंगे। और ये उन्होंने ये कहा था कि उस वक्त भी कि चूंकि वो कहते हैं कि एंटी पाकिस्तान रेटोरिक से इलेक्शन में वोट मिलते हैं, तो लिहाजा ये इलेक्शन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह हम करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि इमरान खान के होते हुए और जनरल बाजवा के होते हुए फिर इंडिया से अगर मैं तो उनको रमीज राजा को भी कहता था कि भाई आप तीनों लोग तो ऐसे हो कि जो इंडिया में भी सॉर्ट ऑफ पॉपुलर, खासतौर पे इमरान खान और रमीज राजा, उसमें आप चीजों को जो है वो बेहतर नहीं कर सकते। तो बेहतर करने के लिए तो दोनों तरफ से कुछ एफर्ट होती है, कभी किसी एक की तरफ से होती है, लेकिन उस डायरेक्शन में एफर्ट तो जो है नजर आनी चाहिए। हमने इतने साल सारी नफरतें करके कोई मतलब क्या चीज हमने हासिल कर ली है अभी तक? मगर मेरे दो सवाल से आरिफ हबीब साहब, पहला तो आपने कहा कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि तमाम तर जमातें एक साइड पे हैं, सिर्फ एक ही जमात एक साइड पे है, यानी कि सिर्फ PTI ही दूसरी साइड पे है। तो आपको उनके बात से या उनकी किसी भी बात के ऊपर तबसरे से या लबो लहजे से क्या लगा कि वो मेरा काम नहीं है कि मैं उसको, हमने वो एक बात जो सबमिट करनी थी वो कर दी, सिंसियरली कर दी। हमें तो और बहुत ज्यादा जो तफसीलात तो नहीं मालूम है ना, तो वो तफसीलात तो उनको मालूम होती है, बट एक मासूमाना ख्वाहिश जो है, इसीलिए मैं भी मासूमाना सवाल पूछ रही हूँ सर कि गो के हमारा मासूमाना सवाल 11 बजे होता है, मगर आज मैं ये जसारत कर रही हूँ कि आगे से मुस्कुराहट आई या फ्राउन आई, क्या रद्द अमल था? आरिफ हबीब साहब, आरिफ हबीब साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अजय आ रही है, अभी आ रही है जी। तो मैं भी मासूमाना सवाल कर रही हूँ कि क्या मुस्कुराहट आई या परेशानी देखी आपने या सख्ती देखी थोड़ी रिएक्ट इस सवाल पे? जस्ट वांट टू नो दैट। नहीं, मैं इससे ज्यादा कुछ और शेयर नहीं कर सकता आपसे, बस इतना। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन सर, आपने कहा कि बाजवा साहब ने आपसे कहा था कि हम तैयार हैं भारत से अब एक बार फिर बहाल करने को तिजारत। आपने भारत के साथ तिजारत का इशू जनरल आसिम मुनीर के सामने भी रखा?
نہیں یہ ہم نے نہیں ان کے سامنے رکھا ابھی تک. ویری انٹرسٹنگ. سو سر اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ جون تک زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 9 سے 10 ارب ڈالر ہو جانے کا بتایا جا رہا ہے. 9 سال میں یہ سب سے بلند کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہم دیکھ رہے ہیں. جولائی تک پی آئی اے بھی پرائیویٹائز کر دی جائے گی یہ حکومت بتا رہی ہے. ایئرپورٹس کو بھی پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. کوئی ایمنیسٹی اسکیم بھی انٹروڈیوس نہیں کی جائے گی. لیکن مے بی ان دا لانگسٹ اسکیم آف تھنگ شاید ہماری سمت درست ہوگی ہے. لیکن آج پی ایم نے برآمدات کو دگنا کرنے کا کہا. یہ آپ ہوتا دیکھ رہے ہیں, کیسے ہوگا؟ دیکھیے ہم نے کچھ امپروومنٹ تو پرٹیکولرلی ہم بہت زیادہ جو ریلائی کر رہے ہیں وہ ہم آئی ٹی پہ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ مائننگ پہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو ظاہر مائننگ تھوڑا سا میڈیم ٹو لانگ ٹرم جو ہے وہ کام ہوگا. لیکن یہ ہے کہ آئی ٹی تو جلدی سے جو ہے ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ اس میں نمبرز جو ہے وہ بہتر آئے. پھر ایگریکلچر میں کم از کم امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو, اور پھر ایکسپورٹ کے بھی جو ہے وہ چانسز ہیں. تو یہ اگر ہم جو ہے فوکس رہ کے یہ کام کریں تو اس میں جو ہے وہ بہتری تو جو ہے بالکل ہے. ہمارا نمبر ہی بہت چھوٹا ہے, اس چھوٹے نمبر کو ڈبل کرنا تو اتنی بڑی جو ہے مشکل نہیں ہونا چاہیے. صرف یہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ مل کے سب جو ہے وہ. مگر آپ کو یہ ضرور کلیئرٹی ہے سر کہ اگر ہماری ڈائریکشن صحیح ہو گئی ہے ود دیز بگر نمبرز وی سیئنگ, اینڈ آف کورس اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو کانفیڈنس جو ہے وہ جھلکتا دکھائی دے رہا ہے, مگر اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آئی تو آل دس ول بی ان وین. دیکھیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ حکومتیں چینج ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر یہ جو بالکل رولز آف دا گیم کے مطابق سب کام ہو رہا ہو تو کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اگر وہ رولز آف دا گیم کے علاوہ کام ہوتا ہے تو پھر لوگوں میں جو ہے وہ بے چینی اور فرسٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ پھر بھی یہ ہے کہ ہم پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر نے 5 سال پورے نہیں کیے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ موقع دینا چاہیے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ریئل معنوں میں جب ترقی کرے گا جب ایک ہی پارٹی کو دوسرا ٹرم بھی ملے. وہ دوسرا ٹرم بھی ملے گا تو آئی تھنک وہ فیصلے. ورنہ تو جو حکومت آتی ہے وہ صرف اپنے آپ کو بچانے میں لگی ہوتی ہے. تو ظاہر وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگتے ہیں تو ان میں وہ تو طاقت یعنی کہ تو نہیں سیاسی ہاتھ بڑھانا اڈیالہ جیل کے باسی کی طرف نہ ہے. مگر کیا اس طرح کا مشورہ آپ نے عمران خان کو بھی دیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے اور سب کو لائن حاضر کر کے جیلوں میں ڈالا ہوا تھا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی؟ جی بالکل دیا تھا. میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے ہم پاکستان بزنس کونسل کے پلیٹ فارم سے ان سے میٹنگ کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا اور اس دن جو ہے وہ بختیور بی بی کی جو ہے شادی تھی, اور بلاول کو کووڈ ہوا تھا, اور شہباز شریف صاحب کی مدر کا انتقال ہوا تھا. تو میں نے کہا پرائم منسٹر آج بہت اچھا موقع ہے, آپ فون اٹھائیے اور زرداری صاحب کو جو ہے وہ ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دیجیے, اور بلاول کو جو ہے ان سے پوچھیے, وہ ان کو کووڈ ہے, بیمار ہے, اور آپ شہباز شریف صاحب کو جو ہے ان کی والدہ کی جو ہے وہ وفات پہ جو ہے وہ ان سے افسوس کریں. تو انہوں نے کہا میں نے ٹویٹ کیا ہے. تو میں نے کہا ٹویٹ نہیں, یہ آپ فون اگر کریں گے, آج جمعہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ فون کریں گے اور یہ میڈیا میں آئے گا تو منڈے کو جو ہے جب مارکیٹ کھلے گی تو 5,000 پوائنٹ مارکیٹ بڑھ جائے گی. تو کیونکہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح کی پولرائزیشن, ٹھیک ہے رولز آف دا گیم اور کمپٹیشن ضرور ہو, کمپٹیشن تو اچھی بات ہے, لیکن اس میں وہ ذاتی دشمنیوں میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے. تو فون اٹھایا انیویٹبلی عمران خان نے یا نہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ عارف مجھ سے وہ بات نہیں کرو جو میں کر نہیں سکتا. تو ان کا یہ جواب تھا. دیر یو گو سر. یعنی کہ آج اگر آپ اتنا یقین اور پر اعتماد ہیں شہباز شریف صاحب کی سقط پہ اور ان کی پاورز کے اوپر کہ وہ ہاتھ بڑھا لیں, تو آگے سے جب رسپانس نہ آئے تو پہیا تو نہیں آگے چلے گا. اور دوسرا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی آپ بیٹھک کر چکے ہیں, تو آپ ظاہر ان کو بھی ان کے لیے بھی میسج یہ ہے, ان کے لیے بھی میسج ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے ملک کی خاطر جو ہے, ملک کی خاطر یہ اپنے جو ذاتی معاملات ہیں اس کو جو ہے تھوڑا سا پس پش رکھ کے آگے بڑھنا ہے نا, ملک کی خاطر. سب میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہے محب وطن ہیں, تمام لوگ محب وطن ہیں. اب وہ ظاہر ہے جہاں گروپ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر بس وہ لڑائی جھگڑا سمجھتے ہیں کہ وہی ہیروئزم ہے,
تو کوئی شخص بھی تو جو ہے وہ ذرا پیس کی تو بات کرے نا. تو اور سر آپ معروف کاروباری شخصیت ہیں اس ملک کی. ایک دنیا بھر میں الٹیمیٹلی تمام کانفلکٹس کے جو سولوشنز ہیں وہ تو اکراس دا ٹیبل ہوتے ہیں, بیٹھ کر ہی ہوتے ہیں. تو وہ تو سب بڑوں سے یہی سیکھا ہم سب نے جی. تو اس کو کیوں نہ ہم اس پہ عمل کریں اور کہیں, آواز تو دیں, اذان تو دیں. تو ممکن ہے کہ لوگ کسی وقت جو ہے کوئی اچھا لمحہ ہو. اذان دینے والے شہباز شریف صاحب نہیں ہے نا, مسئلہ یہ ہے سر, ادھر وچ وے. اذان ہم دے رہے ہیں نا, آپ دیں ہم دیں, سب اذان مل کے دیں. اوکے. اور سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ ایز آئی سیڈ آپ معروف کاروباری شخصیت ہیں, ایک اہم ترین معاملہ ہے اب طویل مدتی پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں ہم انٹر ہونے جا رہے ہیں, اس کے خواہاں ہیں. اب این ایف سی میں نظر ثانی کرنے کے حوالے سے بھی بہت ایک ناگزیر سی سچویشن ہے. آئی ایم ایف نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرنا بھی چاہیے, ضروری بھی ہے. میں نے وزیر خزانہ کا انٹرویو بھی کیا, انہوں نے بھی کہا کہ کرنا پڑے گا. واٹ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ؟ بالکل, آئی تھنک یہ ایک جو ایشو ہے جو ڈسکس ہونا چاہیے, اور جب یہ کہ آپس میں ٹرسٹ ہوگا تو یہ مختلف اسٹیک ہولڈرز جب بات کریں گے تو اس کا کوئی حل نکلے گا. اگر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا ایک دوسرے پر تو وہ پھر ظاہر ہے وہ بات آگے جو ہے وہ نہیں بڑھے گی. جو مسئلے مسائل ہیں سب رکھے جائیں کہ بھئی اس کی وجہ سے کیا ایشوز اور پرابلم ہے پاکستان کو درپیش ہیں, اس درپیش کو ہم کس طرح, اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے جس کی وجہ سے اس مشکل سے ہم نکلیں. تو ہم مشکل میں تو ہیں نا, یعنی ہر سال اگر یہ 7-8 ٹریلین روپیز کا ہم بجٹ ڈیفیسٹ کریں گے تو یہ تو ہر سال قرضہ بڑھ رہا ہے. ایسا ہی ہے. اور اسی طرح ہم نے جو فورن کرنسی جو ہمارا لون ہے, ڈیٹ ہے, وہ $80 بلین. تو میں دیکھ رہا تھا پچھلے 10 سال کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $80 بلین ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے اس $80 بلین کو بورو کر کے جو ہے وہ پورا کیا ہے. تو یہ چیزیں اب اس وقت الحمدللہ میڈیا کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کا نالج کافی بہتر ہے. پہلے زمانے میں کہاں یہ نمبر کسی کو پتا ہوتی تھی. ایبسولوٹلی سر, مگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اب واضح کمی دیکھی جا رہی ہے. اب دوسرا یہ بتدریج سرپلس میں جا رہا ہے, لیکن سسٹینیبل ہے کہ نہیں؟ ایبسولوٹلی مارچ میں $619 ملین کا سرپلس ہے سر, لیکن ایون اف اٹ از اے 9 year ہائٹ, بٹ اٹ از دا فیکٹ از کہ یہ ہوا ہے بائی چوکنگ امپورٹس. سسٹینیبل تو بہرحال ابھی بھی نہیں ہے. چوکنگ نہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ نمبرز جو ہے, کہ ابھی ہمارا جو اس مہینے میں جس میں $600 ملین سرپلس آیا ہے, مہینے میں $600 ملین کا امپورٹ ٹریڈ ڈیفیسٹ زیادہ ہوا ہے. زیادہ ہونے کے باوجود جو ہے اس کا مطلب امپورٹس بڑھی ہیں, اور یہ ہوا اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آیا. انفارچونیٹلی ہے کیا کہ ہم اچھی بات کرنے کے لیے اپنے لیے تیار ہی نہیں ہے, ہر چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو کر کے جو ہے ایک حقیقت پسندانہ بات ضرور بتائیے گا, کیونکہ اوپن مارکیٹ میں پرائم منسٹر سے میری بات ہوئی, میں نے کہا آپ جو بھی ابھی تک ہماری پازیٹیو ہوا ہے اس کو سیلیبریٹ کریں یار. اسٹاک ایکسچینج ڈالر ٹرمز میں 70% بڑھ گیا ہے ابھی 9 مہینے میں, 10 مہینے میں. ہم اس کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر رہے, ہم جو ہے وہ بس اس میں, اور ہمارا اس سال میں ہمارا روپی ڈالر پیرٹی جو ہے وہ روپے کی فیور میں ہے, تو ہم وہی بات نہیں کرتے. ابھی ہمارا سرپلس ہے تو بھی ہم کرتے. خدشات ضرور کریں, یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں ہم اس کی نشاندہی کریں اور رسک کی نشاندہی ضرور کریں, یہ تو اچھی بات ہے, کرنی چاہیے, لیکن کم از کم پہلے جو پازیٹیو ہے اس کو ہم کم از کم ریکارڈ پہ تو لائیں نا. اور عارف ابھی صاحب لاسٹ یہ بتائیے گا, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں بلیک اور آفیشل ریٹ الگ الگ ہونے کی بجائے ایک سنگل آفیشل ریٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ روپے کی قدر میں مزید کمی نہیں ہوگی. ڈو یو بلیو ہیم؟ جی فی الحال تو جو ہے وہ ایسا بالکل لگ رہا ہے کہ بالکل لگ رہا ہے اگر ایسے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آتا رہا اور اس طرح کوئی زیادہ نہیں وہ ہوا تو لوگوں کا یہ کانفیڈنس بھی بڑھے گا نا. ابھی فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ میں ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ بھی انگیج ہوا, اور ریٹنگ ایجنسیز جو ہے وہ بھی, ان کو بھی ہم نے ساری چیزیں بتائی ہیں. اگر کوئی ریٹنگ میں ہماری اپٹیک آتی ہے اور ذرا اچھی خبریں ایمنیٹ ہوں گی پاکستان سے, تو دوسرے بھی جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ابھی یہ آیا ہے کہ یہ ٹی بلز میں فورن انویسٹمنٹ اور بڑھی ہے اور وہ کر رہے ہیں. تو جب روپے کو اسٹیبل دیکھتے ہیں تو وہ یہ اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہائی انٹرسٹ ریٹ کا فورن انویسٹمنٹ بھی جو ہے اس میں آ رہی ہے. پھر یہ اسٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ آ رہی ہے. ابھی بھی جو ہے ویلیویشنز ہماری ایسی ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہم نے باتیں اور بھی میں نے باتیں اس میں کی ہیں, اگر آپ نے سنی ہوں گی, کہ انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے سے انرجی پرائسز کم ہونا, ٹیکس ریٹ کم ہونا, یہ سب چیز کریں
تو یہ اسٹاک ایکسچینج 70,000 کا 1,40,000 ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. معروف کاروباری شخصیت عارف حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود. آپ نے گفتگو سنی. آج صرف یہ سفارش وزیر اعظم پاکستان کو ہی نہیں دے رہے تھے، یہ سفارش اور یہ بات چیف عوامی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے سامنے بھی رکھ چکے ہیں. ویری شارٹ بریک، we're going to be right back. فوجی عدالتوں کے کیس میں انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے لیے 9 رکنی لاجا بینچ بنے گا یا 6 رکنی بینچ ہی اس معاملے کو سنے گا؟ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر لاجا بینچ کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے معاملہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. ناظرین، دوران سماعت جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ کے وکیل احمد حسین، اعتزاز احسن، سلمان اکرم راجہ نے عدالت سے 9 رکنی یا اس سے بڑا بینچ بنانے کی استدعا کی. یہ دوسری بار ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل نے عدالت سے 9 رکنی لارجر بینچ بنانے کی استدعا کی ہے. اس کیس میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ، بیرسٹر اعتزاز احسن اور کرامت علی نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں. جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آج سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کی. دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے عدالت کو بتایا کہ عید پر فوجی عدالتوں سے 20 ملزمان رہا ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں. اٹارنی جنرل کے بیان پر بیرسٹر اعتزاز احسن نے اعتراض اٹھاتے ہوئے عدالت سے عرض کی کہ یہ سب کچھ افراتفری میں ہوا. ان افراد کو بغیر ٹرائل سزا یافتہ قرار دے کر گھر بھیج دیا گیا. ان ملزمان میں ایک بچہ بھی شامل ہے کہ جو اب چھپتا پھر رہا ہے اور اس بچے کا ذکر اٹارنی جنرل کی فہرست میں بھی ہے. اس موقع پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال اٹھایا کہ جن 20 افراد کو سزا کاٹنے کے بعد رہائی ملی، کیا ان کے فیصلے عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی نے بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالت کے فیصلے عدالتی ریکارڈ پر لائے جائیں. جسٹس شاہد وحید نے بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے کو ریکارڈ پر لانے کی حمایت کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ فوجی عدالت کے فیصلے سے معلوم ہوگا کہ ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے. جسٹس علی مظہر نے بھی ریمارکس دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ مرضی کے وکیل کی سہولت دی گئی ہے یا نہیں. دوران سماعت بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے حتمی فیصلے سے مشروط کر رکھا ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم فوجی عدالت کے فیصلے منگوا لیتے ہیں. اس موقع پر بیرسٹر اعتزاز احسن نے اعتراض اٹھایا کہ 1 سال تک حراست میں رہنے والوں کو کوئی سرٹیفکیٹ تک جاری نہیں کیا گیا. اعتزاز احسن کے اس اعتراض پر عدالت نے واضح کیا کہ عدالتیں ایسا کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتی بلکہ عدالتیں آرڈر جاری کرتی ہیں. دوران سماعت جسٹس ریٹائرڈ جواد خواجہ کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ کی روشنی میں لارجر بینچ تشکیل دیا جائے. وکیل نے عدالت کے سامنے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. دوران سماعت سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا کہ موجودہ کیس کا فیصلہ 5 رکنی بینچ کا ہے. اگر یہ 6 رکنی بینچ 4-2 کے تناسب سے اپیل منظور کر لے تو کیا تاثر جائے گا؟ لوگ کہیں گے کہ 5 ججوں کا فیصلہ 4 ججوں نے ختم کر دیا. اس معاملے پر کم از کم 9 رکنی بینچ ہونا چاہیے. سلمان اکرم راجہ کے اس نقطے پر جسٹس میاں علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جو پہلے 4-3 والی بحث چلی تھی. اس پر اٹارنی جنرل بولے کہ یہ تو پھر نہ ختم ہونے والی بحث ہے. اگر 9 رکنی بینچ کا بھی فیصلہ 5-4 سے آیا پھر کیا ہوگا؟ اس پر جسٹس میاں علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ ہم اس معاملے کو کمیٹی کو بھجوا سکتے ہیں. سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید نے استفسار کیا کہ اگر کمیٹی میں بھی دوبارہ 6 رکنی بینچ بنا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ پھر ہم کمیٹی کا فیصلہ تسلیم کر لیں گے، مگر معاملہ ایک بار کمیٹی کے پاس ضرور جانا چاہیے. اہم ترین اس سماعت کے دوران حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہو گئے اور عدالت سے عرض کی کہ میرا بیٹا حسان نیازی لاپتہ ہو گیا ہے. مجھ پر جو بیت رہی ہے ججز کو اس کا اندازہ بھی نہیں. مجھے یہ سوچ کر راتوں کو نیند نہیں آتی کہ میرا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں. حفیظ اللہ نیازی نے جذباتی ہوتے ہوئے عدالت سے عرض کی کہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ بینچ کی تعداد کیا ہے، مجھے یہ بتایا جائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. عدالت نے حفیظ اللہ نیازی کی درخواست پر اٹارنی جنرل کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آج ہی اس معاملے کو حل کر لیا جائے. سماعت کے اختتام پر اعتزاز احسن نے عدالت سے عرض کی کہ شیر کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. سپریم کورٹ جب ایک معاملہ طے کر دے تو اسے چھیڑا نہیں جا سکتا. جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے جواب دیا کہ بیرسٹر صاحب ہمیں اپنی طاقت کا مکمل ادراک ہے. بعد ازاں عدالت نے اٹارنی جنرل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے فوجی عدالتوں کے فیصلوں کی نقول طلب کرنی ہے اور لارجر بینچ کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے معاملہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے. اس سے پہلے 22 مارچ کو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فوجی عدالتوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے 6 رکنی بینچ تشکیل دیا تھا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے یہ معاملہ گزشتہ سال سے چلا آ رہا ہے.
पिछले साल 23 अक्टूबर को इसी सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार दे दिया था। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस गिरफ्तार किए गए आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल इस मुख्तसर फैसले में यह कहा गया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D की ज़ेली शिके 1 और 2 कलअदम करार दी जाती हैं और आर्मी एक्ट के सेक्शन 59(4) को भी कलअदम करार दिया जाता है। 4-1 के तनासुब से सुनाए गए इस फैसले में यह कहा गया था कि 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता और ना ही इस ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ निगरान वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, वजारत कानून, निगरान हुकूमत पंजाब, निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और निगरान हुकूमत बलोचिस्तान समेत 17 अपीलें दायर की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने के साथ साथ इन इंट्रा कोर्ट अपीलों में यह मौकफ अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये अपीलें 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई थीं और सुप्रीम कोर्ट ने उसी रोज फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत देते हुए यह कहा था कि फौजी अदालतें मुल्जिमान का ट्रायल कर सकती हैं, ताहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मशरूत होगा। कंडीशनल और इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ये फैसला 5-1 के तनासुब से सुनाया गया था। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था और अब सुप्रीम कोर्ट में इन इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के लिए लाजब बेंच बनाने की दरख्वास्तें आज मंजूर कर ली गई हैं और मामला कमेटी को भेज दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कानूनदान मोहसिन रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो बताइएगा कि काजी साहब ने बड़ा वाज़े असूल सीनियरिटी का रखा हुआ है, बार बार इस असूल के ऊपर वो बात करते रहे हैं। अब बड़ा बेंच बने और इस बेंच के अंदर सीनियर मोस्ट जजेस हों, बड़े बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भेज दिया गया है। क्या कहेंगे आप मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़? देखिए, जहाँ तक हमारा अपना है बात या पार्टी का मौक़िफ़ हो सकता है, देखिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। बुनियादी तौर पे हम सारे सियासी कारकुन हैं और फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसको हम कहीं से भी सपोर्ट नहीं करते और ना ही किसी सियासी कारकुन को फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन है उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जो वक्त के उतार और चढ़ाव हैं ये बदलते रहते हैं। तो और हम इसमें से गुजर चुके हैं और हमने देखा है, हमने सफ़र भी किया है। तो यकीनी तौर पे हम ये चाहते हैं कि आने वाले मामलात, जो आने वाले दिन हैं पाकिस्तान के बीच में, ख़ास तौर पे सियासी कारकुनों के वो केसेस जो सही ना हो, जिनमें प्रॉपर एविडेंस ना हो, उनको वहाँ पे किसी किस्म की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ना हो और वो एक्चुअल जो जेन्युइन हालात हैं उसके मुताबिक उन केसेस की डिस्पोजल जो है वो होनी चाहिए। बट जहाँ पर जेन्युइनली हालात ऐसे हैं, जिस तरह 9 मई के वाक़यात हुए और इसके सबूत मौजूद हैं और उनके एविडेंसेस मौजूद हैं और फिर जो कुछ किया गया, उनकी जो तनसीबात हैं, जिस तरह से इंटरफेयर किया गया, देखिए वहाँ पर बड़ी क्लैरिटी है। वहाँ पे तो हम समझते हैं कि देखिए, आप अरब स्प्रिंग देख लें। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल कर रहा था, मैं इराक, सीरिया, इन सब ममालिक में फिर रहा था। मैं एक ही चीज़ मेरे ज़हन में बार बार आ रही थी कि एक मुल्क की फ़ौज का कितना अहम किरदार है। जब कोई मुल्क अपनी फ़ौज के मामलात और अपने दिफा के मामलात रेंट आउट करता है तो मुल्क जो है तबाह बर्बाद हो जाता है और उसकी मिसालें मौजूद हैं। हमारे मुल्क को भी, हमारी कौम को भी और ख़ास तौर पे हमारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि पाकिस्तान की अफवाज का कितना अहम किरदार है इस सारे मामले में। और अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है और उसके बाद ये हमारे अदारे में भी और हमारे जजेस को भी ये देखना चाहिए कि अगर कहीं पर दफाई अदारों को कमज़ोर करने के लिए कोई साजिश की गई है और दफाई अदारों पर डायरेक्ट अटैक किया गया है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल यही मौक़िफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, जो मेरी जमात का भी यकीनी तौर पे होगा, कि उन मामलात को मिलिट्री कोर्ट्स में ही, क्योंकि मिलिट्री से रिलेटेड मामलात हैं, उनको ट्रायल होना चाहिए। जहाँ पर कोई ऐसा शख्स इन्वॉल्व है जिसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करके उसका रोल जो है वो वहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है किसी केस में, मुकदमे में, हाँ, उसका मुकदमा जो है उसको साइड पे अलहदा करना चाहिए, बल्कि उसको बेगुनाह करना चाहिए। तो हमारा इस पे बड़ा क्लैरिटी से यही व्यू है।
مگر سر یہ تعین کون کرے گا کہ مینوفیکچر کیا ہوا ہے اور کیا مینوفیکچر نہیں ہوا اور کیا جینوئن ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی اور آپ سمجھے نہیں. آپ کو 18ویں ترمیم میں 62(1)F بھی حذف کرنے کا موقع ملا, آپ نے نہیں کیا, لینے کے دینے پڑ گئے, خود میاں صاحب اس کی زد میں آ گئے. اسی طرح آپ کو 2015 میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی متنبع کیا تھا کہ ایسے یہ نہ کیجئے, کل کو ہم ہی ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو رہے ہوں گے. اینڈ ٹوڈے از دا کیس. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ 9 میں وہ ریڈ لائن ہے, مگر جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ مینوفیکچرڈ نہ ہوں اور جینوئن ہوں, از دس جسٹ فار پبلک کنزمپشن؟ اور بیکاز آپ کی جماعت کھڑی تو نہیں ہے کسی ایسے اصول پہ پبلکلی. بالکل جی, لینا چاہیے اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, میں نے وہی بات کی ہے کہ جہاں پر تو کوئی کیس اور مقدمہ اس طرح کا ہے جو کہ جس میں کوئی بندے کا جو رول ہے وہ نہیں بنتا اور اس کو پولیٹیکلی طور پہ ڈال دیے گئے اس کیس کے بیچ میں, تو وہاں پہ تو یہ ہونا چاہیے. مطلب اس کو ورڈ ڈال دیا گیا, چلو جی اس کو بھی انکارپوریٹ کرو اس کیس میں اور اس کو بھی ذرا سبق سکھانا ہے, وہ غلط بات ہے. لیکن جہاں پر جینوئنلی کسی بندے نے کیا, اور اس کا تعین میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے مہر اپنے طور پہ میں خود بھی ایک سیاسی کارکن, اور مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ کسی بے گناہ سیاسی کارکن کے اوپر جب کوئی مقدمہ بنے تو میں بھی اس کی تھوڑی اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن میں ضرور جاتا ہوں. اور میں نے تھوڑی بہت 9 مئی کے معاملات کو دیکھا بھی, اور میں نے یہ سوال بھی اٹھایا ذمہ دار شخصیات سے, تو مجھے کافی لوگوں کے بارے میں یہی جواب ملا. اور جو میرا اپنا کیتھارسس ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی کیسز 9 مئی کے حوالے سے بنائے گئے ہیں ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے, وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں بڑی ذمہ دار انویسٹیگیشن اور انکوائریز کرنے کے بعد بنائے گئے ہیں. ان کیسز میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس بندے کا رول نہیں بنتا تھا, جس کا کوئی کردار نہیں تھا, جو موقع پہ موجود نہیں تھا, جس کی جیو فینسنگ کے بیچ میں لوکیشن وہاں کی نہیں آئی تھی اور اس کو ڈال دیا گیا. اس طرح کے میرے علم کے مطابق اور میری اپنی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے مطابق ایسے لوگ وہاں پر نہیں ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں کو ڈالنا ایسے کیس میں جن کا رول نہیں ہے, جن کی لوکیشن نہیں ہے, جن کی موجودگی نہیں ہے, جن کی CCTV فوٹیج نہیں ہے, پورے کے پورے مقدمے کو کنٹروورشل کرنے کے مترادف ہوگا. تو اس لیے جو پروسیکیوشن ہے اس نے اپنا یہ کام اس طرح سے کیا. اگر پروسیکیوشن نے صحیح کیس سٹرکچر کیا ہے, انکوائری انویسٹیگیشن صحیح میرٹ پہ ہوئی ہے, تو پھر میرے خیال سے ان کیسز کو کورٹس میں چلنے میں کیا برائی ہے. مگر سر یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں اس حوالے سے, مگر بات آپ کی درست ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجٹ ہیں, آپ کی اپنی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے, مگر واٹ ٹو ڈو اباؤٹ کیسز جس طرح آج حفیظ اللہ نیازی آپ دیدہ ہو گئے عدالت کے اندر کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے صاحبزادے زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. میں آپ بالکل بات صحیح کر رہے ہیں اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں نیازی صاحب کا. میں ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ان کے درد کو محسوس بھی کرتا ہوں, مجھے احساس بھی ہے, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور لیکن جہاں تک ان کے بیٹے کا رول ہے, وہ بھی ہی از آلسو اے لائر اور بیرسٹر بھی, ہماری کمیونٹی کا حصہ بھی ہے وکلا کی. اور میں ہمیشہ سے اس کو ایک چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھاتا رہا تھا کہ جس عمل میں آپ لوگ جا رہے ہیں, اور پھر ان کی جو فوٹیجز آئی ہیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ وکیلوں کی کمیونٹی سے بھی ہمارا تعلق ہے, لیکن پھر بھی اس کے جو رول ہیں, اب اس رول کو کوئی انڈرمائن نہیں, اس کو کوئی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. چاہے نیازی صاحب کے ساتھ ہمارا جو بھی تعلق ہے, جو ویڈیو فوٹیجز ان کی موجود ہیں, جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو تقریریں کر رہے ہیں, جو ان کی لوکیشن ہے اس کے مطابق تو وہ وہاں پر ہیں. رہی بات ان سے معاملات کی, ان سے فیملی ممبرز کے تعلقات کی, اس کا میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے کیا ایشوز ہیں اور ان کو کہاں پہ ملاقات نہیں یا ایکسیس نہیں دیا جانا چاہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسیس دے دینا چاہیے. دیکھیں, ایکسیس دینے میں کیا برائی ہے, ایکسیس دینا, آپ نے ایکسیس دیں اسی طرح سے جو آپ ایک یوزڈ کو ایکسیس دیتے ہیں جو ملٹری افینسز میں انوالو ہوتا ہے, آپ اس کو جو ایکسیس دیتے ہیں آپ وہی ایکسیس اس کو بھی دے دیں. اور میرا خیال سے کیا ہوگا اس ایکسیس میں, ہاں ایک چیز ہونی چاہیے جو ذمہ دار, جس طرح عمران خان صاحب نے آئے اور بشرا بی بی کے حوالے سے اتنا بڑا الزام لگا دیا, اس طرح کی اگر گفتگو یہ کرنے سے یہ بھی لوگ اجتناب کریں اور یہ مانیں کہ جو ہم جہاں اپنی غلطی بھی تو ماننی چاہیے نا. اگر اپنی غلطی بھی نہ مان رہے ہوں اور پھر بھی کہہ رہے ہوں کہ جی ہم بے گناہ ہیں, اور پھر ان کو اگر ایکسیس دیا جائے, اس میں ایکسیس کے دوران وہ میڈیا سے ایسی ایک سنسنی خیز باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے عوام میں بے چینی جو بڑھے, تو پھر ان کا ایکسیس کے اوپر ظاہر رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو رسپانسبلٹی کا اگر مظاہرہ ان کے پیرنٹس اور ان کے جو سارے کیس کو فالو کرنے والے لوگ ہیں یہ چیزیں ان سے کریں گے تو میرا خیال سے بہتری آ سکتی ہے. اور سر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیس دے دینا چاہیے اس حوالے سے, اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب
آپ کی کاروباری شخصیات اور برادری جو ہے، تاجر برادری بھی یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باسیوں سے ریچ آؤٹ کرنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے آپ کی حکومت اور وزیر اعظم کو، کہ ناگزیر ہے یہ اسٹیبلٹی کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک نیک خیال ضرور ہے اور ان کی ایک بونا فائڈ خواہش ہو سکتی ہے، اور میں بزنس کمیونٹی کو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کا بڑا رول ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور فیوچر میں ہوگا. انہوں نے جو بات کی وہ یقیناً یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کی لنک ہے پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی سے، تو یقینی طور پہ وہ بات اس پیرائے میں کرتے ہیں. لیکن جہاں تک پیچھے سوال آ جاتا ہے کہ یہ کہ ہمارے پاس کیا اختیار ہے، دیکھیں آخر کار جو اختیار کمپنی اسی شخص کا ہوتا ہے، اسی بندے کا جو مقدمے کا مدعی ہوتا ہے. اگر مقدمے کے مدعی جو ہیں وہ نہ اس بات پہ راضی ہوں، جن کی مدعیت میں مقدمہ قائم کیا گیا ہو، تو جو راہگیر ہیں وہ صرف مشورہ ہی دے سکتے ہیں، سمجھا ہی سکتے ہیں، لیکن وہ کوئی عملی رول نہیں پلے کر سکتے اس کے بیچ میں. جی، عملی رول کرنے کا دیکھ بھی نہیں رہا سر. مگر یہ سیاست کا شاید وہ منفرد دور ہے محسن رانجھا صاحب، جس میں اپوزیشن اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور حکومت اپنے بقا کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نبردآزما ہے. اب تحریک انصاف کو مقدمات، اپنی آئیڈینٹی، شناخت، اداروں کا تناؤ کا سامنا ہے، جبکہ آپ کی حکومت جو ہے، آپ کی جماعت جو ہے، اس کو سب سے بڑا چیلنج اپنے مینڈیٹ، سیاسی موروثیت، لیجٹمیسی، حکومتی سواری میں میاں صاحب کی پچھلی نشست پہ موجودگی کو جسٹیفائی کرنا ہے. اب یہ جسٹیفائی کی جو ایک پورا تسلسل ہے اور اپنی لیجٹمیسی کے اوپر آپ کا جو ایک آن گوئنگ بیٹل ہے، اس میں مسلم لیگ نون کے اپنے اندر سے شدید تناؤ پیدا ہو گیا ہے. سینئر ترین آپ کے لیڈران جو ہیں وہ ایک سرد جنگ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف آ کے اوپن بیانات دے رہے ہیں. آپ کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ وائی از یور پارٹی کرمبلنگ ان دس ریسپیکٹ؟ دیکھیے، جس دن یہ انتخاب ہوا تھا اسی دن میں نے اپنے جو میرے مخالف تھے، چاہے وہ جس طرح بھی الیکشن جیتا، جو بھی اس کا تھا جیتنے کا، اور میرے اس پہ تفضات ہوں گے، لیکن میں نے اس کو مبارکباد دی اور میں نے اس کو ود گریس میں آگے چلا. اور ہمارا بھی دیکھیں، ہم تو سیاست میں ہمارے جتنے لوگوں کے آپ نام، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے والد صاحب کے یہ لوگ کولیگز بھی رہے ہیں مختلف دفعہ، میں تو ان کا بہت احترام کرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نے مشورہ بھی دیا اپنی قیادت کو کہ آپ بالکل اس چیز کو خود آپ ٹیک اپ کریں، کیونکہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جو میرے یا کسی اور کے سمجھانے سے سلجھ سکتی ہے. یہ ہماری قیادت نے خود ہی سلجھانا ہے اور یہ چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں، غلط فہمیاں اور تفضات پیدا ہو جاتے ہیں. میرے حلقے میں الیکشن ڈے کے حوالے سے بڑے تفضات ہوں گے. ہو سکتا ہے فون سروس جو بند کی گئی ہو اس کا سب سے بڑا متاثرین میں ہی ہوں اور میری ٹرانسپورٹ نہ پہنچی ہو. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں جو میرے دل میں ہیں میرے الیکشن کے حوالے سے. لیکن ایک الیکشن ہو گیا، ایک اس کا وہ جیت گیا، تو اب ہمیں آگے چلنا چاہیے بجائے کہ ہمیں گھر میں جو ہے اس طرح کا ماحول پیدا کرنا چاہیے. تو میں تو ان بڑوں سے یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ آگے چلیں، جو ہو گیا وہ ہو گیا، آگے بہتری کی طرف چلیں. اپنی حکومت ہے ہماری پنجاب میں، مرکز میں بھی ہماری حکومت ہے اور ہمیں اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے اور اس کو طاقتور بنانا چاہیے، اور ایسے بیان جو ہیں ان کو دینے سے گریز کرنا چاہیے جس سے ہماری حکومتیں کمزور ہوں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ محسن رانجھا صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی، اپنی قیادت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ قیادت کو جماعت کے اندر ان فائٹنگ کے حوالے سے ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. مگر آپ کو بتاتے چلے ناظرین کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے جماعتوں کا رد عمل اور اس حوالے سے ایک لارجر بینچ بنے گا کہ نہیں بنے گا، اگلی بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب سے. علی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. انڈیفینٹ ایڈجرنمنٹ ہم نے دیکھ لی ہے اس حوالے سے. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 9 ممبر بینچ بنے گا؟ سینئر موسٹ ججز پر بینچ بنتے دکھ رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کو میں ذاتی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے علم نہیں تھا، لیکن آپ یہ ٹاپک پہلے ڈسکس کر رہی ہیں. یہ بہت ہی ہیومن رائٹس سے نزدیک ترین ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ ٹچی سبجیکٹ نہیں ہو سکتا. ان فیملیز سے میں ملا ہوں کیونکہ پارٹی نے مجھے وہ پریزنٹ کمیٹی کی ذمہ داری دی ہے. عید کے دنوں میں ان کی فیملیز سے میں جا کے ملا اپنے علاقے میں، اور باقی بھی پاکستان میں لیڈرشپ کو ریکویسٹ کی میں نے کہ آپ جس کے علاقے میں جو فیملیز ہیں جا کے ملیں. پرو پاکستانی ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، مڈل لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، فیوچر ہے لڑکوں کا آگے. کچھ کے بھائی ہیں، کچھ کے ہسبینڈز ہیں، کچھ کے فادرز ہیں.
اور ان کی فیملیز بڑی مشکل میں ہیں. تحریک انصاف جتنا سپورٹ کر سکتی ہے کر رہی ہے, لیکن وکلاء کے لیول پہ تو فلی سپورٹ ہے الحمدللہ. تو آپ کا جو سوال ہے اس پہ اسپیسیفک آتا ہوں. دیکھیے آج ہمارے یہ فیملیز گئے ہیں, ہمارے سینئر وکلاء نے ریپرزینٹ کیا ہے سپریم کورٹ میں. ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے, اور تحریک انصاف کی بھی ہے, کہ ہم سویلینز کے اور جتنے بھی ڈیموکریٹس ہیں, جتنے بھی کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں, چاہے کسی بھی جماعت میں ہوں, سب کا متفقہ ان کی رائے ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور ان کا جوڈیشل انکوائری ہو اس چیز کی. جو گنہگار ہے وہ خود کہہ رہے ہیں, آج ان کی فیملیز بولی ہیں کہ اگر گنہگار ہیں سزا دیں, لیکن ان کو موقع تو دیں کہ وہ پراپر عدالتوں میں اپنا ڈیفینس کر سکیں. آج سپریم کورٹ میں جو ہمارے وکلاء نے کیس پیش کیا, جو ہماری فیملیز جو یہ ملٹری پرزنرز جو ہیں ملٹری کورٹس کے, ان کی استدعا یہ ہے کہ بڑا بینچ اس پہ بنے اور وہ اس پہ فیصلہ کرے کہ کیا ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے, جس پہ سب کی متفقہ رائے یہ ہے جو پاکستان سے کانسٹیٹیوشن سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی یہ ملٹری کورٹس تو ملک دشمنوں کے لیے ہیں, دہشت گردوں کے لیے ہیں, یہ پاکستانیوں کے لیے تو نہیں ہے جو محب وطن پاکستانی ہے. تو اس پہ ہماری استدعا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے, اور یہ ہمدردی کے مستحق ہیں یہ جو لوگ ہیں. سر مجھے بتائیے گا علی محمد صاحب, آج آپ بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی, لوگوں کے بھائیوں کی, لوگوں کے والد کی, ہیومن رائٹس آپ کے دل کے اتنے قریب آ گیا آج, مگر آپ کے دور حکومت میں 29 لوگوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا تھا, ان میں سے 3 کو سزائے موت ہوئی تھی, اور ان 29 میں سے 25 ایسے ہیں کہ جن کو کاؤنسل بھی نہیں ملا تھا, اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی اپنی جگہ موجود ہے. تو آپ کے دور میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے, آپ کیبنٹ میں موجود تھے, آپ تب کہاں گئے ہیومن رائٹس؟ تب یہ بھائی نہیں تھے, یہ بیٹے نہیں تھے کسی کے؟ آپ کا بہت مناسب سوال ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں صحیح جواب یہی ہے جس پہ ہماری جماعت اس پہ بالکل کلیئر ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو کوئی خدا نخواستہ دہشت گردی میں انوالو ہے ملک کے خلاف, ان کے بارے میں ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو سول سوسائٹی کے لوگ ہو سکتے ہیں, جو کسی سیاسی جماعت یا وہ مذہبی جماعتیں جو پروسکرائب نہیں ہیں, میں کسی جماعت کا نام لے کے ان کو بدنام نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ سیاسی جماعتیں یا وہ مذہبی جماعتیں جو پروسکرائب نہیں ہیں, جو بین نہیں ہیں, جو مین فریم میں ہیں, جن کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جلسے ہوتے ہیں, ان کے سیمینارز ہوتے ہیں, وہ لوگ جو سول سوسائٹی میں ہیں, وہ عام پاکستانی جس کا کسی بھی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں ہے, ان کا تو کسی صورت میں بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ماضی میں اگر کسی ایسی سویلین کا جو کسی سیاسی جماعت کا رکن ہے یا جس کی جماعت بین نہیں ہے اور اس کا ٹرائل وہ غلط ہوا ہے, لیکن اگر دہشت گرد جماعتوں سے کسی کا تعلق ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز بن جاتی ہے. لیکن ماضی میں اگر کچھ غلط بھی ہوا ہے, کیا ہم نے آگے نہیں بڑھنا, کیا ہم نے آگے نہیں جانا؟ سر آگے تو بڑھنا ہے, مگر اپنے کیے کا بھی تو جواب دینا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں سول سوسائٹی اور عام لوگ, مدثر نارو کا بھی نام تھا اس لسٹ کے اندر جو آپ کے دور حکومت میں لاپتہ ہو گیا تھا, اور اس لسٹ میں اس کا بھی نام تھا. سر وہ تو جرنلسٹ تھا, وہ ملک دشمن تو نہیں تھا, یا تھا بتا دیجئے, یا دہشت گرد تھا؟ کیونکہ اطہر من اللہ صاحب نے تو آرڈر پاس کیا آپ کو, بلکہ کہا کہ وزیر اعظم کے سامنے, پوری کابینہ کے سامنے یہ آرڈر پڑھ کے سنایا جائے, اور اس کے اوپر مجھے جواب چاہیے وزیر اعظم سے. آپ کی حکومت نے پھر بھی کچھ نہیں کیا, جس کے بعد اطہر من اللہ صاحب نے ججمنٹ دی کہ کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہونی چاہیے آپ کے وزیر اعظم اور آپ کی کابینہ کے خلاف. سو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا بھی تو جواب دینا ہے, یا نہ جواب دیں؟ میں نے آپ کو ابھی اسی گفتگو کی شروع میں یہ بات کی کہ اگر کبھی ماضی میں غلط ہوا بھی ہے, کیس ٹو کیس دیکھنا پڑے گا, میرے پاس کی ڈیٹیلز نہیں ہے, لیکن اگر غلط ہوا بھی ہے تو ایک بینچ لائن ڈرا ہو جائے, یا پھر آپ کریں ٹرائل ان فیملیز کے ساتھ کریں کہ مستقبل تباہ ہوں. یہ بچے جو پرو پاکستان ہیں, جن کے گھر والے آج بھی پاکستان زندہ باد, آج بھی پاک عالمی زندہ باد, آج بھی قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, اور جو کسی ایسے علاقے سے نہیں ہے خدا نخواستہ جو کہ انفلٹریشن کہیں ہوئی ہے, کوئی انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں آئے, یہ آپ ہی کے گجرانوالہ سے ہیں, یہ آپ ہی کے اور میرے لاہور سے ہیں, یہ میرے اور آپ کے فیصل آباد سے ہیں, میرے آپ کے پشاور سے ہیں, میرے آپ کے پاکستان سے ہیں, مین لینڈ پاکستان سے, جو 1 سال سے جیلوں میں سڑ کے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد. کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو نیشنل سین میں آنے کا موقع دیا جائے؟ جو ماضی میں غلط ہوا ہے کیا اس کی سزا ان کو دیں؟ یہ بتائیے گا سر, اہم ترین ایشو ہے آپ کی جماعت کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کس نے ہیڈ کرنا ہے؟ شیر افضل مروت نے کرنا ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا, اور بیرسٹر گوہر نے بھی میرے شو میں اس کی تصدیق کی, یا پھر کسی اور نے کرنا ہے؟ آپ کے مروت صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں, شہریار افریدی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں منافق ہیں, آستین کے سانپ ہے, پیراشوٹس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت عہدوں پہ لڑنے کا نہیں ہے,
یہ وقت عمران خان صاحب اور اپنی تحریک کا سوچنے کا ہے، اسیران کو نکالنے کا ہے۔ میں اس بات کے بھی سخت خلاف ہوں کہ عمران خان سے ملاقات کر کے جا کے آپ باہر آئیں اور کہیں کہ مجھے عمران خان نے عہدہ دے دیا۔ بڑے شرم کی بات ہے، کیونکہ لیڈر اس وقت جیل میں ہے، کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا ہے ماضی میں تو غلط کیا ہے۔ میں 2 دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملا ہوں، باہر آ کے میں نے عمران خان صاحب کی بات کی ہے، ان کی رہائی کی بات کی ہے، میں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی، جو خان صاحب نے کہا مجھے، عمران خان صاحب نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی، عمران خان صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی، عمران خان صاحب نے پروٹیسٹ کی بات کی۔ تو جو بھی اندر جائے میں ان کو خدا واسطے کا میں واسطہ دیتا ہوں کہ اندر جا کے آپ باہر آ کے اپنے لیے عہدوں کی باتیں نہ کریں۔ یہ باتیں اس وقت یہ عجیب سا لگتا ہے، یہ مالی غنیمت نہیں ہے، یہ ایک بہت تحریک بہت ہے۔ شکریہ یہ فیصلہ خان صاحب موجود تھے، کہہ رہے تھے مالی غنیمت نہیں ہے۔ خان صاحب سے ملنے کے بعد باہر آ کے یہ نہ بتایا کریں آپ کو کیا عہدہ دیا ہے، ڈائریکٹ اشارہ جس کی طرف ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔